جتنا پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ اب اگلے جملے جو ہیں وہ خدا نے یہ کہا کہ یہ جو میں نے آسمان خلق کیا، یہ جو میں نے زمین کو بچھایا، یہ میں نے جو سمندر کی روانی رکھی، یہ سمندر میں جو کشتیاں چل رہی ہیں، یہ سبب آل محمد ہے۔ یعنی یہ زمین اگر قائم ہے تو آل محمد کے لیے، یہ آسمان سجا ہے تو آل محمد کے لیے، یہ سمندر میں کشتیاں چل رہی ہیں تو آل محمد کے صدقے۔ تو اب ایک مثال سے آگے چلوں گا کہ یہ مجلس جو ہو رہی ہے اس کا یہ مقصد کیا ہے، یہ جو مووی بن رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے، کہ مجلس کے لیے یہ فرش اعزاز بچھایا گیا اس کا مقصد کیا ہے، یہ مائک چلایا گیا اس کا مقصد کیا ہے، صرف مجلس حسین۔ تو اب کیا ہے، مسجد ختم ہوگی، یہ روشنیاں بھی گل کر دی جائیں گی، الجھ جائیں گی، یہ دریاں بھی سمیٹ لی جائیں گی، آپ لوگ بھی چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد ختم ہو گیا، مقصد ختم ہو گیا، یہ چیزیں سمیٹ کے اپنی اپنی جگہ پر رکھ دی جائیں گی، اور یہاں پہ بیرانی آ جائے کہ یہاں پہ رات میں یہاں پہ نہ آپ ہوں گے، نہ یہ دریا ہوں گی، نہ یہ روشنیاں چل رہی ہوں گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد ختم ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی تو یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ اب خدا نے کہا کہ میں نے یہ جو آسمان بنایا ان کے لیے، میں نے آسمان بنایا ان کے لیے، زمین بنائی ان کے لیے، سمندر بچھائے ان کے لیے، سمندروں پہ کشتیاں چلائیں ان کے لیے۔ اب کوئی ملا اگر آ کر کہے کہ وہ چلے گئے تو ان سے یہی سوال ہے، یہ زمین کیوں نہیں تباہ ہوئی، یہ آسمان کیوں نہ گر گیا، یہ سمندروں کا پانی کیوں نہیں سوکھ گیا؟ کیونکہ خدا کہہ رہا ہے میں نے بنائے ہی ان کے لیے، اگر وہی چلے گئے تو یہ کس لیے؟ یعنی یہ زمین جو قائم ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے، یہ آسمان جو قائم ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے، یہ سمندر جو قائم ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آل محمد کے گھرانے میں سے کوئی تو باقی ہے۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں۔ ایک مرتبہ پھر سے مل کر صلوات پڑھیں۔ اب ایک لمحے کے لیے یہاں پہ پھر روکنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ حدیثیں کے ساتھ جو ہے نا یہ علوم سے بھری پڑی ہے، علوم سے بھری پڑی ہے، ہر طرح کا علم ملے گا، علم بھی ملے گا، حکمت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ کیا کہ ہر آیت تطہیر کا جو فرد تھا جب بھی آیا اس نے کہا کہ میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب اس موقع کے جو گواہ ہیں نا انہیں بہت سے اصحابی بھی ہیں، کمبر بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، سلمان بھی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ بھی ہیں، بلکہ بہت سے معتبر شخصیات اس واقعے کی گواہ ہیں۔ اب ہر کسی سے یہ روایت لی گئی، اب جب ہر کسی سے روایت لی گئی نا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول خدا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لیکن صرف یہ 75 پاک ہیں جو ایک دوسرے کی خوشبو محسوس کر رہے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ کمبر بھی تھا، ابو ذر بھی تھا، سلمان بھی تھا، ام المومنین بھی تھی، تمام تھے، لیکن کسی کو خوشبو محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن انہیں کیوں خوشبو محسوس ہوئی؟ کیا نعوذ باللہ یہ جھوٹ کہہ رہے کہ ایک کو تو خوشبو آ رہی ہے مگر دوسرے کو نہیں آ رہی۔ اب یہ جو قرآن ہے نا یہ صرف قصوں کا قرآن نہیں ہے، یہ صرف قصے کہانیوں کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں بہت سے علم ہیں۔ کیا عصمت کی خوشبو صرف عصمت والوں کو ہی آتی ہے؟ کیا کہ مصر سے کرتا چلا یوسف علیہ السلام کا، کرتا چلا مصر سے، وہاں سے چلا اب جناب یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ، اب میلوں دور ہے کرتا، اب جناب یعقوب علیہ السلام بابا، یہ قرآن کے جملے ہیں، حدیث کے نہیں، قرآن کے۔ قرآن نے کیا کہا کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب لوگوں نے جو اہل خانہ تھے انہوں نے کہا کہ کیا آپ دیوانے
ہمیں تو ایسی کوئی خوشبو نہیں آ رہی، ہمیں تو ایسی کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ اب انہوں نے کہا قسم ہے اس خدا کی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب جب وہ کرتا قریب آیا خوشبو پھیلی، اب خوشبو صرف انہیں آ رہی ہے۔ اب جب یعقوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ خوشبو آپ کو کیسے آ رہی ہے، یہ خوشبو آپ کو کیسے آ رہی تھی؟ اب یہی کرتا تھا، وہی یوسف علیہ السلام تھے، وہی کنواں تھا جہاں پہ یہ پھینکے گئے تھے، اب وہیں سے آپ گزر رہے تھے، تب آپ کو خوشبو نہیں آئی، تب آپ کو خوشبو نہیں آئی۔ اب میلوں دور ہے وہ کرتا اور آپ کو خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو جب پوچھا گیا قرآن سے یہ وجہ کیا ہے کہ پہلے خوشبو نہیں آ رہی تھی اب بعد میں خوشبو آ رہی ہے، تو خدا نے کہا پہلے یوسف کو وہ عصمت عطا نہیں ہوئی تھی، پہلے یوسف کو وہ عصمت عطا نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کے کرتے میں سے وہ عصمت کی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ اب جب عصمت عطا ہوئی، اب وہ کرتا اگر میلوں بھی دور ہوا تو یعقوب کو خوشبو آ رہی۔ اب یہ عصمت کا تذکرہ ہے۔ اب وہی اب ایک جملہ کہہ کر میں مسائل کی جانب چلوں گا کہ وہی یعقوب ہے، وہی یوسف ہے، وہی یعقوب وہی یوسف۔ اب خدا نے یعقوب کو یوسف سے جب ملایا نا تو جناب یعقوب نے کوئی حال نہیں پوچھا کہ بیٹا تیرا کیا حال ہے، بس رخسار کو دیکھا، دونوں رخساروں کی طرف، اور دیکھ کر کہا بیٹا وہ تیرا رخسار کون سا ہے جس پہ ظالم نے تماچا۔ اب جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بابا برسوں بیت گئے، اب اس کا درد بھی نہیں ہے، اس کا نشان بھی نہیں ہے، اب آپ پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں۔ تو جناب یعقوب نے کہا تو میری اولاد ہے، تو میری اولاد ہے، اولاد پہ اگر کوئی ظلم کرے نا تو باپ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مجھے بتا وہ رخسار کون سا ہے جس پر ظالم نے تماچا مارا ہے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام نے کہا یہ رخسار ہے۔ اب جناب یعقوب اس رخسار پہ اپنا رخسار رکھ کے زار و قطار روتے رہے۔ تو اب میں نے دعا کی کہ اے یعقوب کو یوسف ملانے والے، وہ کربلا کا میدان، وہ سکینہ جو تماچے کھا کر اپنے بابا کے لاشے پہ آئی ہے، اب کوئی اس کی فریاد نہیں سن رہا، وہ سکینہ کی کوئی فریاد نہیں سن رہا، تماچے بھی کھائے ہیں، گوشوارے بھی اتروائے ہیں، اب حسین کے لاشے پہ آ کے، اب بچی ہے نا، معصوم ہے نا، اب ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ سکینہ جب لاش حسین کے قریب آئی نا، اب آ کر سلام نہیں کیا، اب آ کر سکینہ کیا کہہ رہی ہے، بابا شمر نے میرے منہ پہ تماچے مارے۔ اب شکایت کریے سکینہ کہ بابا اٹھو، شمر نے میرے منہ پہ تماچے مارے ہیں، بابا نہیں اٹھ رہے ہیں۔ سکینہ روتے جا رہی ہے، اب روتے جا رہی ہے، اب لعنتی آ کر قریب آ کے کہتا ہے سکینہ اس لاشے کو چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو میں اور گستاخی کروں۔ اب جناب سکینہ رو رو کر کہتی ہے بابا یہ شمر پھر آ گیا ہے، اسے روکو یہ مجھے تماچے مارے گا، اے بابا یہ مجھے تماچے مارے گا۔ اب اس لعنتی نے، اس لعین نے ایک تازیانہ مارا جناب سکینہ کے، اب جناب سکینہ تڑپ کے رہ گئے۔ اب جب ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت سید زادہ رہ گیا کربلا کے میدان میں جو سارے باپ بن کر اس قافلے کی سربراہی کر رہا ہے۔ اب جب رسیوں میں پروئے گئے نا یہ عصمت کے موتی، تو کچھ اس طرح سے پروئے گئے کہ ایک ہی رسی ہے 18 بیویاں ہیں، ایک ہی رسی ہے 18 بیویاں ہیں، اور ان 18 بیویوں میں جو آخری بیوی ہے نا وہ سکینہ ہے۔ اب میں اپنے سامعین کو یہ بات سمجھا تو نہیں سکتا کہ ان رسیوں میں پیروئی کیسی گئی ہے۔ اب ایک بات سے اندازہ لگا لینا کہ سکینہ کربلا سے کوفہ سے شام کس طرح سے گئی ہوگی کہ تمام بیویوں کے قد بڑے ہیں، سکینہ کا قد چھوٹا ہے۔ اب ایک رسی ہے، سب رسیوں میں سیدادیوں کے گلے ہیں۔ اب جب ایک جملہ سن لینا کہ کیا واقعہ کیا ہوا تھا کہ ہر کسی کا گلا جو ہے وہ رسیوں میں پرویا گیا، رسیوں میں۔ اب جب سکینہ چلتی نا تو کبھی اگر پاؤں زمین پہ لگاتی نا تو گلا دکھتا، اب جب گلے کو اوپر اٹھاتی تو پاؤں دکھتے۔ اب اسی طرح حسین
کہ ایک موقع ایسا آیا، ایک چلتے چلتے ایک موقع ایسا آیا کہ جناب زینب بار بار اپنے بھتیجے سجاد سے ایک ہی جملہ کہتی رہی، جب بھی کوئی موڑ آتا کہتی سجاد اور کتنے موڑ ہے، اور کتنے موڑ ہے۔ جب بھی کوئی بازار آتا جناب زینب رو کر کہتی اے سجاد اور کتنے بازار باقی ہے۔ جب بھی کوئی دربار آتا جناب زینب رو کر کہتی سجاد اور کتنے دربار ہیں۔ اب ایک موقع ایسا آیا، ایک موقع ایسا آیا کہ حسین کا سر نو کے نیزہ سے زمین پہ گر گیا۔ اب نہ جانے کس طرح سے زہرا کی چکیوں کا پارا ہوا وہ حسین خود کو نیزے سے گرا رہا ہے۔ اب جب شمر امام سجاد کے قریب آیا نا، اب آ کے پوچھتا ہے سجاد تیرا باپ نو کے نیزہ سے گرا کیوں ہے؟ اب سجاد رو کر کہتے ہیں اے لعین دیکھ، اونٹ سے سکینہ